بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 سال بعد میں بیٹے کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان آیا تھا۔ دھوم دھام سے بیٹی کی شادی ہوئی، مگر اگلے ہی دن جب بہو کو غور سے دیکھا تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا، کیونکہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ یہ تو وہی لڑکی تھی جو میری دکان میں آئی تھی۔ اور مکافات عمل کے بارے میں نے ہمیشہ سے سنا تھا، پڑھا تھا، مگر یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوگا۔ جس پچھتاوے سے اور جس احساس جرم سے بچنے کے لیے میں نے 7 سمندر پار کر لیے تھے، میں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا تھا، محلہ چھوڑ دیا تھا، وہ ملک چھوڑ دیا، مگر اس نے مجھے نہیں چھوڑا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے ہی تھا، بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میرے پاؤں کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ جدھر میں جا رہا ہوں وہیں وہ آ رہا ہے۔ یہ کہانی میری زندگی کے ایک ایسے گناہ کی کہانی ہے جسے میں لاکھ کوشش کے باوجود بھی بھول نہیں سکتا۔ میرا نام اظہر فاروق ہے اور میں عارف والا شہر کا رہنے والا ہوں۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ مجھ سے بڑی میری 3 بہنیں ہیں اور تینوں ہی شادی شدہ تھیں۔ میرے ابا کا محلے میں اپنا ہی ایک جنرل اسٹور تھا جو کہ اچھا خاصا چلتا تھا، کیونکہ دور دور تک اور کوئی بھی دکان موجود نہیں تھی، لہٰذا آس پاس کے تمام لوگ ابا کے اسٹور سے ہی خریداری کرنے کے لیے آتے تھے۔ ہر وقت ایک رش لگا رہتا تھا اور یوں ہماری روٹی روزی کا اچھا ذریعہ بنا ہوا تھا۔ میں نے میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا، کیونکہ مجھے پڑھائی لکھائی میں کچھ زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ بچپن سے ہی اسکول سے واپس آنے کے بعد ابا کے ساتھ ان کے اسٹور پر بیٹھنے لگا اور یہ سلسلہ مجھے اتنا عمدہ لگا کہ اب میرا دل پڑھائی لکھائی میں کم اور ابا کے اسٹور پر زیادہ لگتا تھا۔ ابا نے بھی اسٹور پر بس ایک لڑکا ہی اپنی مدد کے لیے رکھا ہوا تھا، لہٰذا انہیں بھی اسٹور پر میری موجودگی سے کافی تسلی رہتی تھی۔ اور پھر آہستہ آہستہ میٹرک کرنے کے بعد میں نے ابا کے اسٹور پر ہی بیٹھنا شروع کر دیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میں بھی کاروبار کے ہنر سیکھ رہا تھا اور ابا کی طرح ہی اب طاق ہوتا جا رہا تھا۔ اور اس ترقی پر ابا بڑے خوش تھے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ میں نے ان کی جگہ اسٹور سنبھالنا شروع کر دیا ہے۔ ان کا اکلوتا بیٹا ان کا بازو بن رہا تھا اور میرے ماں باپ یہ دیکھ کر خوش تھے۔ وقت کا پہیہ یوں ہی چلتا رہا اور میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو میرے ماں باپ نے میری شادی بھی کر دی۔ میری شادی اپنی ہی پھپھوزاد ماریا سے ہوئی تھی۔ ماریا بہت اچھی اور مخلص طبیعت کی مالک تھی۔ وہ ایک اچھی ہمسفر ثابت ہو رہی تھی۔ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے کی نعمت سے بھی نواز دیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میرا بیٹا 5 سال کا تھا جب ماریا دوبارہ امید سے ہوئی، اور یہی وہ وقت تھا جو میری زندگی میں آزمائش بن کر آ رہا تھا اور میں اس بات سے بے خبر تھا۔ ماریا امید سے تھی، دن رات اس کی طبیعت خراب رہتی تھی، تو میری خالہ نے ایک روز مجھے فون کر کے کہا کہ اظہر، تم اگر اجازت دو تو ہم ماریا کو 1-2 ماہ اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں۔ جب طبیعت کچھ ذرا سنبھلے گی تو پھر تم لے جانا۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا، کیونکہ ماریا کی بگڑتی حالت میرے سامنے تھی۔ ہر وقت وہ منہ سر لپیٹے پڑی رہتی تھی۔ اس کے اندر کھانے کا ایک دانہ نہیں ٹکتا تھا۔ جیسے ہی کھانا کھاتی فوراً قے کر دیتی۔ شروع کے 2-3 ماہ وہ اسی طرح گزارا کرتی تھی اور پھر آہستہ آہستہ اس کی طبیعت سنبھل جاتی تھی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اپنی ماں کے پاس چلی جائے، اس طرح ماریا کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ گو کہ اس وقت میرا بیٹا نعمان اسکول جانے لگا تھا، مگر اسے نعمان کی خالہ ہی سنبھال لیتی تھی اور وہیں سے وہ اسکول بھی چلا جایا کرتا تھا، لہٰذا میں بے فکر تھا۔ مگر ماریا کو اپنی ماں کے گھر گئے ہوئے جب 15 سے 20 دن گزر چکے تھے تو ایک دن میں نے اپنی زندگی کی وہ سب سے بڑی غلطی کر دی، وہ غلطی جس نے پھر تمام عمر میرا پیچھا کیا، وہ غلطی جس نے مجھے چین نہیں لینے دیا۔ میں وہ غلطی کر تو چکا تھا، مگر اب میرا دل بری طرح ہچکولے کھا رہا تھا۔ دن کا چین برباد ہو چکا تھا اور رات کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ مجھے کسی پل سکون نہیں ملتا تھا۔ میں رو رو کر اپنے پروردگار سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے کہوں اور کیسے اپنی اس غلطی کو، اپنے اس گناہ کو مٹا دوں۔ کاش کہ میں وقت کو ایک بار پیچھے موڑ سکوں اور سب کچھ ٹھیک کر دوں، مگر اب سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ اب جو ہو گیا تھا وہ لکھا جا چکا تھا اور وہ ہو چکا تھا، اسے مٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ اور پھر اس واقعے کو بھی کافی دن گزر گئے۔ ماریا نے دوسرے بیٹے کو بھی جنم دے دیا، مگر مجھے چین اور سکون نہیں مل رہا تھا۔
بالآخر بہت سوچنے سمجھنے کے بعد میں نے یہ ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت میرا ایک دوست جو سعودی عرب گیا تھا، میں نے اس سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں بھی وہاں آنا چاہتا ہوں، میرے لیے بھی انتظام کرو۔ اماں ابا نے بہت سمجھایا، ماریا نے میری منتیں کیں، بچے میری نظروں کے سامنے تھے، مگر میں اپنے اندر کا کیا کرتا، اس خلش کا کیا کرتا، اس بے چینی کا کیا کرتا جو مجھے کہیں چین ہی نہیں لینے دے رہی تھی۔ مجھے اس پریشانی سے نکلنا تھا، مجھے اس بے سکونی سے باہر آنا تھا، میں کچھ بھی کر کے اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ لہٰذا مجھے واحد حل یہی نظر آیا کہ میں یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں، اور پھر محض 3 ماہ کے اندر اندر میرے سعودی عرب کے کاغذات مکمل ہو چکے تھے۔ میرے دوست نے پہلے سے وہاں میرے لیے نوکری کا انتظام بھی کر رکھا تھا، اور میں اپنے گھر والوں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود سعودی عرب چلا گیا۔ اور پھر میں نے اپنے گھر کو، اپنے وطن کو ایسا چھوڑا کہ دوبارہ میں نے اس طرف رخ ہی نہیں کیا۔ سعودی عرب جانے کے 5 سال بعد جب ابا کی وفات ہوئی تب میں پاکستان واپس آیا۔ ماریا خاموش رہنے لگی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اسے مجھ سے گلہ ہے، کیونکہ پاکستان میں ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، پھر بھی میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو اکیلا چھوڑ کر سعودی عرب جا کر بیٹھ گیا۔ مگر میں بھی مجبور تھا، میں کسی کو کیا بتاتا کہ میرے دل و دماغ میں تو آندھیاں چل رہی تھیں۔ خیر، ابا کی وفات پر جب میں پاکستان گیا تو 10 دن وہاں رکا اور پھر سعودی عرب واپس آ گیا۔ پھر 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا۔ بیٹی کی پیدائش پر میں اس کے لیے ڈھیروں چیزیں، کھلونے، ماریا کے تحائف لے کر پھر سے پاکستان گیا، مگر اب کی بار میں صرف 1 ہفتے کے لیے ہی گیا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اب کی بار میں جلدی پاکستان واپس نہیں جاؤں گا، کیونکہ جیسے ہی میں اس گلی میں، اس محلے میں قدم رکھتا تھا، مجھے وہ سارے پچھلے مناظر دوبارہ سے یاد آنے لگتے تھے۔ مگر قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اپنی بیٹی کی پیدائش پر جب میں گیا اور واپس آنے کے 2 سال بعد ہی اماں کی وفات ہو گئی اور مجھے دوبارہ پاکستان جانا پڑا۔ اماں کی وفات پر جب پاکستان گیا تو اب کی بار ماریا نے پہلی بار مجھ سے کہا، اظہر اب تم سعودی عرب مت جاؤ، اب تم یہیں رک جاؤ، اب تو امی ابا بھی میرے پاس نہیں رہے، میں اکیلی پڑ جاؤں گی۔ میں نے بچوں کی طرف دیکھ کر کہا، ارے ماریا، اکیلی کہاں ہو تم؟ ماشاءاللہ 3 بچے ہیں تمہارے پاس، اور بیٹا تو اب جوان ہو چکا ہے۔ جوان بیٹے بیٹوں کے ہوتے ہوئے تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ میرے منہ سے یہ بات سن کر ماریا خاموش ہو گئی اور دوبارہ اس نے مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ میں جانتا تھا کہ ماریا کے دل میں کیا ہے، مگر میں بھی مجبور تھا، بے بس تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ فرار ہی واحد راستہ تھا اور میں نے فرار اختیار کیا ہوا تھا۔ اور پھر ایک بار میں پھر سے واپس سعودی عرب آ گیا، اور پھر بہت سا وقت یوں ہی گزر گیا۔ میرے بچے جوان ہو چکے تھے، بڑے بیٹے کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد اچھی جگہ نوکری لگ چکی تھی، حتیٰ کہ ماریا نے اس کا رشتہ بھی طے کر دیا۔ اب ماریا اور نعمان مجھ سے مسلسل یہ اصرار کر رہے تھے کہ میں پاکستان واپس آؤں اور نعمان کی شادی طے کروں، جبکہ میں نے ان دونوں کو سمجھایا اور کہا کہ شادی تم دونوں ماں بیٹا مل کر طے کر لو، تم نعمان کے دن رکھ دو، میں شادی پر ہی آؤں گا اور وعدہ کرتا ہوں کہ زیادہ دن کے لیے آؤں گا۔ ماریا نے کہا ٹھیک ہے، اور یوں وہ اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ گئی اور نعمان کی شادی بھی طے کر دی گئی۔ نعمان کی شادی سے میں 8 دن پہلے پاکستان پہنچ گیا۔ میں بہت خوش تھا، بیٹے باپ کے برابر پہنچ چکے تھے، بلکہ چھوٹے بیٹے کا قد تو مجھ سے بھی زیادہ اونچا تھا۔ بیٹی کی تعلیم بھی اپنے آخری مراحل میں تھی۔ خیر، اسی طرح یہ 8 دن بھی پر لگا کر اڑ گئے اور نعمان کی شادی کا دن آ پہنچا۔ ہم دونوں میاں بیوی عزیز و اقارب کے ساتھ گئے اور اپنے بیٹے کی دلہن کو دھوم دھام کے ساتھ بیاہ کر اپنے گھر لے آئے۔ اگلے دن شام کو ولیمہ تھا۔ ناشتے کی میز پر ہم سب ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ چکے تھے، تبھی نعمان اور اس کی بیوی بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کی بیوی نے شرماتے ہوئے ہم سب کو سلام کیا اور ناشتے کے لیے وہ دونوں میاں بیوی بھی میز پر بیٹھ گئے۔ تب پہلی بار میں نے اپنی بہو کو میک اپ کے بغیر دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر میں کچھ چونک سا گیا۔ میرے اندر ایک انجانے سے خوف نے سر اٹھایا۔ ایک نظر میں نے اس کے چہرے پر ڈال کر جلدی سے نظر جھکا لی کہ کہیں بہو یہ نہ سمجھے کہ میں اسے غور سے کیوں دیکھ رہا ہوں۔ ماریا مسکرا کر اپنی بہو سے باتیں کر رہی تھی اور اسے بار بار مزید کھانے کو کہہ رہی تھی۔ تبھی نعمان کی بیوی نے ہاتھ آگے بڑھایا اور میز پر پڑی ہوئی بریڈ اٹھائی۔ جیسے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور میری نظر اس کی کلائی پر پڑی تو میرے اندر جیسے کچھ چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ اب تو مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے، کیونکہ جب سے میں پاکستان آیا تھا
8 या 9 दिन हो चुके थे। ना तो मैंने बहू का नाम पूछा था, ना ही उसके वालिद का। घर में काम इतने थे, मसरूफियत इतनी थी कि इस तरह की छोटी मोटी बातों की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। मगर अब उसके हाथ पर यह निशान देखकर मेरे शक पर यकीन की मोहर लग चुकी थी। मेरे हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप लरजने लगा। मैंने उसे फौरन मेज़ पर वापस रखा और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। मुझे मेज़ से उठता हुआ देखकर मारिया और नोमान दोनों चौंके। नोमान ने परेशान नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, अब्बा, आपने नाश्ता क्यों अधूरा छोड़ दिया? आपकी तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, हाँ हाँ, तुम परेशान मत हो, मैं ज़रा कमरे में जा रहा हूँ, अभी दिल नहीं चाह रहा, मैं थोड़ी देर तक चाय पी लूँगा। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और मारिया फ़ौरन मेज़ से उठी और मेरे पीछे चली आई। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, मारिया कहने लगी, खैरियत है अज़हर, तबीयत तो ठीक है ना? अगर आप कहें तो डॉक्टर के पास चले चलते हैं। मैं हाँफता हुआ अपने बेड पर बैठ गया। मैंने कहा, नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, बस पानी का एक गिलास ला दो। मारिया फ़ौरन तेज़ कदमों से कमरे से बाहर निकल गई और कुछ ही देर में पानी का गिलास लेकर वापस आ गई। मैंने उससे पूछा, नुमान की बीवी का नाम क्या है? वो हैरान सी मेरी तरफ देखते हुए बोली, उसका नाम शाजिया है। और मैंने कहा, उसके वालिद का? कहती, ये वही हैं, आपके मोहल्लेदार असदुल्ला साहब की बेटी है, शाजिया। मैंने एक लंबा सांस खींचा क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा सांस घुट रहा है। मारिया ने एक बार फिर से मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगी, आप ठीक तो हैं? एक तो आप ज़िद्दी बहुत हैं, कोई बात तो मानते नहीं हैं। मैंने आपसे कहा भी है कि डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम कमरे से जाओ, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। मारिया के चेहरे पर शशोपन के आसार थे, मगर मेरे कहने पर वो कमरे से चली गई। उसके जाने के बाद मैंने लाइट बंद की, कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपनी जगह पर आकर लेट गया और मेरी आंखों के सामने माजी का वो मंजर चकराने लगा। वो शाजिया ही थी, असदुल्ला साहब की बेटी। उस वक्त मारिया दूसरी बार उम्मीद से थी और अपनी माँ के घर गई हुई थी, और शाजिया शायद 5 साल की बच्ची थी जब वो मेरी दुकान पर आई। बहुत मासूम प्यारी सी बच्ची। उस दोपहर गली सुनसान थी। मैं दुकान पर अकेला था, इर्द गिर्द कोई भी नहीं था। तभी उस बच्ची की तरफ देखकर न जाने कब मेरे अंदर का शैतान जाग उठा। मुझे खबर ही नहीं हुई कब शैतान इतना हावी हुआ कि मैंने उस बच्ची की मासूमियत का फ़ायदा उठा लिया। ये गुनाह कर चुकने के बाद फ़ौरन ही एहसास जुर्म ने भी आ लिया। बच्ची को बहुत समझाया बुझाया, प्यार से उसे दुकान से बहुत सारी चीज़ें उठा कर दी और उसे कहा कि किसी को बताना मत, मैं तुम्हें रोज़ चीज़ दिया करूँगा, रोज़ आकर मेरी दुकान से जो चीज़ चाहे ले जाया करो, मगर किसी को भी बताना मत कि ये गंदा काम मैंने किया है। वो बच्ची तकलीफ़ में थी, रो रही थी, मगर चीज़ के लालच में वो ये बात मान चुकी थी। अपने आंसू साफ करते हुए वो घर चली गई। न जाने फिर आगे क्या हुआ। उसने अपने घर वालों को इस बारे में कुछ बताया या नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मगर फिर उस एहसास जुर्म ने मुझे बुरी तरह जकड़ लिया और इससे पीछा छुड़ाने के लिए आखिरकार मैंने मुल्क छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। न सिर्फ मुल्क छोड़ा, बल्कि अम्मा अब्बा की वफ़ात के बाद मैंने पुराने मोहल्ले से उस मकान को भी बेच दिया और इस मोहल्ले से कुछ दूर ही एक और अच्छा मकान फ़रोख्त हो रहा था, वो ले लिया। वजह सिर्फ ये थी कि मैं दोबारा उस गली उस मोहल्ले में ना जाऊं और ना ही मुझे माजी का वो तल्ख लम्हा याद आए। मगर ये क्या, मेरा वो गुनाह, मेरी वो गलती तो मेरे पीछे ही थी। इसने तो मेरा पीछा छोड़ा ही नहीं था। वो मेरे घर आ चुकी थी, वो बच्ची मेरी बहू बन चुकी थी और मैं कुदरत के इस इंसाफ पर हैरान था। आधा दिन गुजर चुका था, मगर मुझ में कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बिलाखिर शाम को मारिया एक बार फिर से दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। बच्चे परेशान थे। मैं मज़ीद कमरे में बैठा रहता तो वो मज़ीद परेशान हो जाती, लिहाजा मैं अपने दिल को मजबूत करते हुए कमरे से बाहर आ गया। वो बच्ची भी बाहर सबके साथ बैठी बातों में मगन थी। बातों बातों में उसने 1-2 बार मुझे भी मुखातिब किया और मुझे ये जानकर सुकून सा महसूस हुआ कि शायद उसने मुझे नहीं पहचाना, क्योंकि उसकी आंखों में पहचान की कोई रमक मौजूद नहीं थी। उसके चेहरे पर मुझे देख के कोई तासुरात नहीं बदले और मैंने इस पर भी खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया कि उसने मुझे पहचाना नहीं है। खुदा ने कहीं तो मेरी इज़्ज़त रख ली। अपनी इज़्ज़त मैं खुद तो ना रख सका, मगर खुदा ने इस मोड़ पर भी मेरी इज़्ज़त रख ली कि उस बच्ची ने मुझे नहीं पहचाना। और फिर नुमान के वलीमे के 1 हफ्ते के बाद ही मैंने वापस सऊदी अरब जाने का फ़ैसला किया। हालांकि मैंने इस बात से अभी तक
کسی کو آگاہ نہیں کیا تھا کہ اب کی بار جب میں پاکستان واپس آیا تھا تو میرا ارادہ یہی تھا کہ اب میں ہمیشہ کے لیے پاکستان میں ہی رکوں گا۔ میں اپنی سعودی عرب کی نوکری چھوڑ دوں گا اور یہاں کوئی کاروبار شروع کر لوں گا۔ یہ تو شکر ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں سے اس بارے میں ابھی کوئی ذکر نہیں کیا تھا، ورنہ میں اب ان سے کیا کہتا۔ خیر، میں نے 1 ہفتے کے بعد ہی واپسی سعودی عرب جانے کا فیصلہ کیا تو سب گھر والے حیران تھے۔ ماریا اور بچے بھی یہی چاہ رہے تھے کہ اب میں پاکستان ہی رک جاؤں، میں سعودی عرب واپس نہ جاؤں۔ میں نے ایک بار پھر سے اپنے بیوی بچوں کو ٹال دیا، حالانکہ سچ کہوں تو دل اب یہاں رہنا چاہتا تھا۔ میں واپس نہیں جانا چاہتا تھا، مگر میں اب اس بچی کا سامنا کیسے کروں گا، یہ سوچ سوچ کر مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ دن رات یہ بچی میری آنکھوں کے سامنے رہے گی تو میرا چین، میرا سکون تو ایک بار پھر سے برباد ہو جائے گا۔ میں اپنے آپ سے نظریں کیسے ملاؤں گا؟ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اس کے لیے تو بہت زیادہ ہمت کی ضرورت ہے، اور اتنی ہمت تو مجھ میں تب نہیں تھی جب میں جوانی کی دہلیز پر کھڑا تھا، اور اب جب کہ میں بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا، اب تو میری رہی صحیح ہمت بھی جواب دے چکی تھی۔ لہٰذا بہتر یہی تھا کہ میں پھر سے واپس چلا جاؤں۔ شاید میری قسمت میں یہ دوری ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی تھی، اور میں ایک بار پھر سے واپس سعودی عرب آ گیا، ایک بار پھر سے تنہا ہو گیا۔ واپس آنے سے پہلے جب میں اپنے بیوی بچوں سے مل رہا تھا تو میں نے نعمان کو گلے لگایا، تب میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو جھلکنے لگے، یہ سوچ کر کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جو غلطی میں کروں گا اس کا خمیازہ میرے بیٹے کو بھگتنا پڑے گا، اس کا مداوع میرا بیٹا کرے گا۔ مگر قدرت کا انصاف بھی خوب ہے، اور واقعی اب میں قرآن پاک کی آیت کو سوچتا رہتا ہوں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تمہارا رب بھولنے والوں میں سے نہیں ہے، بے شک میرا رب بھولنے والوں میں سے نہیں ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔